بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ پروگرام ہے 11 تار اور میں ہوں وسیم بادامی۔ ملک کی سیاست میں اس وقت جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں یا تبدیلیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی ایک تو ہم افواہیں سن رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اور اس کا تجزیہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ ممکن ہے کتنا زیادہ ممکن نہیں ہے، اور کئی مبصرین کہتے ہیں کہ یہ نمبر گیمز کے تک اگر بات کی جائے تو بظاہر کم از کم اس مرحلے پر ایسی کوئی بھی تبدیلی نمبرز کے ذریعے آنا بظاہر تو مشکل لگتا ہے، لیکن ایک وہ تبدیلی ہے جو کہ افواہیں نہیں ہیں، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ نئی نئی سیاسی صف بندیوں کی تبدیلیاں ہیں۔ پیر پگارا صاحب ایک بار پھر بڑے فرنٹ پر آ گئے اور بڑی اہمیت اختیار کر گئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان ہیں جو کہ ان سے ملنے جا رہے ہیں اور حاضری دے رہے ہیں ان کے پاس، اور شاید انہی بڑے بڑے سیاستدانوں کی ان کے در پر حاضری کا اثر ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں تو اب کہیں جانے کے قابل نہیں ہوں، تو کیانی صاحب اگر آئیں تو وہ بھی آ کے ملنے ہیں مجھ سے۔ اب یہ سیاستدانوں کا ملنا اور پھر کیانی صاحب کو ملنے کی دعوت دینا، اس کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اب یہ معاملہ کیا ہے، یعنی مختلف الخیال مسلم لیگیں جن کی پاکستان میں بڑی کثرت ہے، جن کا پاکستان میں آلریڈی ایک جمعہ بازار ہے، وہ جمع ہو رہی ہیں۔ اور ابھی ہمارے پچھلے ہی پروگراموں میں چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ مشرف سے ہمارے تعلقات ضرور ہیں لیکن سیاست اپنی اپنی، مشرف کی سیاست الگ ہے، ہماری سیاست الگ ہے۔ لیکن پچھلے دنوں مشرف صاحب کی جو آل پاکستان مسلم لیگ ہے اس کے کچھ افراد پیر پگارا صاحب سے ملے، انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کے بیٹے اعجاز الحق صاحب بھی ملے تھے، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ پھر چودھری شجاعت حسین صاحب جا کر ملے جو کہ کہتے ہیں کہ مشرف کی سیاست کا ہماری سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی پیر پگارا صاحب سے ملے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بھی ساتھ ہیں۔ پھر پیر پگارا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی ہمیں ضم ہو جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں بلاول کا نانا بھی سیکرٹری جنرل تھا اور ہماری پارٹی میں ادھر رکھتا تھا، بلاول ہماری پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوگا۔ پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں پیر پگارا صاحب کی جماعت کے جام مدد علی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ پیر پگارا صاحب کی جماعت کے امتیاز شیخ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر بھی ہیں۔ یعنی ایک ہی اسمبلی میں جو اپوزیشن جماعت ہے، جس کا اپوزیشن لیڈر ہے، اسی کا ایک دوسرا فرد وزیر بھی ہے اور ایک فرد مشیر بھی ہے۔ یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے پاکستانی سیاست میں یا کوئی بہت ہی زیادہ سنجیدہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں کچھ اسی پر بات کریں گے۔ پرویز مشرف صاحب، چودھری شجاعت صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون، یہ مختلف الخیال مسلم لیگوں کا کیا ہوگا؟ یہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں گی؟ یہ کوئی سنجیدہ پیش رفت ہے یا صرف کچھ لوگ اپنے آپ کو میڈیا ہائپ دینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ اس پر ہوگی بات، یعنی یہ جو ایک میچ جاری ہے اس پر بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں جو پاکستان اور انگلینڈ کا میچ جاری ہے، جس میں اب تک پاکستان نے ایک سٹارٹ لیا ہے، جس میں پاکستان کی کوئی وکٹ اب تک بہرحال ضائع نہیں ہوئی ہے، اور پاکستان کو 257 رنز کا ٹارگٹ دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے یہی میچ فیصلہ کرے گا سیریز کا بھی۔ تو پروگرام کے آخری حصے میں اور دوسرے حصے میں اس میچ کی اور پاکستانی کرکٹ کی موجودہ صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کے بعد اس ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز جناب پرویز مشرف صاحب کے لائر ہیں اور آل پاکستان مسلم لیگ۔ اب یہ مسلم لیگیں بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ باقاعدہ ایک پرچے ہوئے لکھنا پڑتا ہے کہ کس کی کون سی مسلم لیگ ہے، کس کا کون سا گروپ ہے، کون کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کریں سارے متحد ہو جائے تو کم از کم ہم اینکرز کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ذرا یاد نہیں رکھنا پڑے گا کہ کون کس کے ساتھ کب کیوں ملا، کس نے کس کی حکومت کیا ہوا۔ تو مشرف صاحب والی آل پاکستان مسلم لیگ کے، یعنی پرویز مشرف صاحب کے وکیل اور آل پاکستان مسلم لیگ کے رکن جناب چودھری فواد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے لاہور اسٹوڈیو سے، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور پھر کچھ مزید لوگوں سے بھی جانیں گے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ روز نئے نئے لوگوں سے ملاقاتیں، ایک ہی فرد کی مختلف الخیال لوگوں سے ملاقاتیں، وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کون کس کے ساتھ ہے، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، بات کریں گے۔ چودھری فواد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ چودھری فواد صاحب پہلے تو ذرا ہماری مشکل آسان کریں، یہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی جا کر پیر پگارا صاحب سے ملاقات کرتا ہے اور وہ سب کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں بھی اگر کل ان کے دربار میں حاضری دے دوں وہ کہیں گے ہم آپ کے بھی ساتھ۔ مطلب اب یہ آج آپ لوگوں کی کیا بات ہوئی اور آپ سے کیا ارشاد فرمایا ہے پیر پگارا صاحب نے؟ دیکھیں، جو سیاست ہے نا وہ ہے آرٹ آف پاسبل۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ بات چیت کرتے ہیں، آپ مختلف جو اپنے اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نئی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں تو پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہم ایک تیسری قوت کی تلاش میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی نئی سیاسی پارٹی ایمرج کرے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی جو جتنی بدترین کارکردگی حکومتوں کی اس کو ریپلیس
ریپلیس کر سکے اور کم از کم ایک نئی سیاسی قوت بن کر سامنے آئے. اب اس میں مختلف مسلم لیگیں ہیں. ظاہر ہے وہ دھڑے جو پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اقتدار میں شریک رہے وہ ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے. جب الیکشن آپ ہارتے ہیں یا جب حکومت بدلتی ہے تو جو پارٹی حکومت سے جاتی ہے وہ ابتدائی طور کے اوپر کمزور ہوتی ہے, وہ ٹکڑے میں بٹ رہی ہوتی ہے. لیکن اب ان کی جو 2 سال کی کارکردگی ہے اس نے مسلم لیگ کے ان تمام دھڑوں کو قریب لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. پیر صاحب پگھاڑا جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں ظاہر ہے کوئی نئے نہیں ہیں. وہ جب سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے پیر صاحب پگھاڑا, اس سے پہلے ان کے بزرگوں کی پاکستان کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے چھپی نہیں ہیں. پیر صاحب کی حیثیت اس وقت اس لیے اہم ہے کہ تمام جو دھڑے ہیں ان کے اوپر کنسنسس ہے, ان کی ذات ایسی ہے جس کے اوپر تمام اتفاق رائے کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو ہم پیر صاحب پگھاڑا کی جماعت کے جو ممبر ہیں امتیاز شیخ صاحب جو کہ سندھ اسمبلی میں بھی ہیں اور مشیر بھی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے, میں ان سے بات کرتا ہوں پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. چودھری فواد صاحب, امتیاز شیخ صاحب السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. اچھا اب یہ ذرا مجھے بتا دیجیے چودھری فواد صاحب کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے ہمارے ایک پروگرام میں پچھلے ہفتے انہوں نے کہا کہ مشرف سے ہمارے تعلقات ضرور ہیں لیکن اب سیاست اپنی اپنی, مشرف کی سیاست الگ ہے, ہماری سیاست الگ ہے. اب چودھری شجاعت صاحب کو بھی پیر پگھاڑا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں, آپ کو بھی پیر پگھاڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں, لیکن آپ اور چودھری شجاعت صاحب تو ایک نہیں ہیں. چودھری شجاعت صاحب آن ایئر آ کر یہ بات کر چکے ہیں, تو پھر یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ آپ سے میرا نہیں خیال چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے ہمیشہ سے پریزیڈنٹ, جیسے انہوں نے خود بھی کہا کہ ان کے ذاتی تعلقات رہے ہیں. جہاں ایک سیاست میں کوئی فرق آیا تھا تو وہ فرق تو دیکھیں گھر کے اندر بھی آ جاتا ہے. کئی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں مانتے, کئی باتیں مانتے ہیں. لیکن چودھری شجاعت صاحب کا اور پرویز الہی صاحب کا پرویز مشرف صاحب سے کیسے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ وہ ان کی حکومت کا ایک سب سے اہم ستون رہے ہیں. پرویز مشرف کی جو کامیابیاں ہیں ان میں بھی وہ شریک ہے, جو ناکامیاں رہی ہیں ان میں بھی وہ شریک ہے. وہ تو خود کو چاہیں بھی تو پرویز مشرف صاحب سے علیحدہ نہیں کر سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بیانات نہیں سنے کا جو آپ نے ان کے بیانات نہیں سنے کہ لال مسجد میں مشورہ نہیں ہوا, چیف جسٹس کے معاملے میں مشرف نے غلطی کی, بلوچستان میں مشرف نے یہ کر دیا, آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے مشرف کا. میرا خیال ہے کہ وہ ان بیانات کے اوپر شاید ان کے کوئی دوست بھی ان کا یقین نہیں کرتے اور اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کو بھی احساس ہے کہ اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کافی عرصے سے ان کی طرف سے اس طرح کا خود کو ڈسٹینس کرنے کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا, اور مجھے امید ہے کہ مستقبل میں قریب کرنے کے بیانات سامنے آئیں گے, دور کرنے کے بیانات. کیا یہ بیان جو انہوں نے ہمارے پروگرام میں دیا یہ آپ اس کو کچھ الارم نہیں سمجھتے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست اپنی اپنی, مشرف کی سیاست الگ ہے, ہماری سیاست الگ ہے. سیاست اپنی اپنی تو کبھی بھی اکٹھی ہو سکتی ہے. سیاست علیحدہ, سیاست سے ذاتی تعلق رہنے چاہیے. سیاست تو اپنی اپنی ہوتی ہے, اپنا اپنا مفاد ہوتا ہے, اپنے اپنے مفاد کے اوپر آپ اکٹھے ہوتے ہیں, اپنے اپنے مفاد کے اوپر آپ اپنے راستے علیحدہ کر لیتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو مفاد ہے مسلم لیگوں کا اور وہ ان تمام دھڑوں کا جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اقتدار میں شریک تھے, ان کا یہ مفاد ہے کہ وہ پرویز مشرف ہی کی قیادت کے نیچے دوبارہ اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے, لیکن اس پر باقی لوگ کتنا ایگری کرتے ہیں میں آپ سے پوچھوں گا. امتیاز شیخ صاحب سے دوبارہ رابطہ ہو گیا, پیر پگھاڑا صاحب کی پارٹی کے اہم ممبر ہیں اور رکن سندھ اسمبلی بھی. امتیاز شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بس اللہ کی مہربانی, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. امتیاز صاحب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے, یہ میں مسلم لیگ قاف کے لوگوں سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ اب مطلب کیا ہے, اب مسلم لیگ قاف ہے, آل پاکستان مسلم لیگ ہے, اب یہ مسلم لیگ فنکشنل کا میں آپ کو رکن کہوں یا آل پاکستان مسلم لیگ کا کہوں یا آل پاکستان مسلم لیگ بریکٹ میں متحدہ کا کہوں, مطلب آپ کی جماعت کون سی اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں جی, ہم ابھی تک پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہی ہیں اور پیر صاحب پگھاڑا کی قیادت میں چودھری شجاعت حسین صاحب اس دن آئے تھے اور انہوں نے بھی اپنی پارٹی ضم کی اور پیر صاحب نے کہا کہ ہم آج سے ایک ہو گئے. تو ہماری پارٹی اس وقت فنکشنل ہے اور آگے جا کے کوئی نیا نام سوچیں گے اور اس کے بعد کوئی پیر صاحب اور چودھری صاحب بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے. ابھی تک ہم فنکشنل مسلم لیگ ہیں. یعنی آپ کی پارٹی فنکشنل مسلم لیگ ہے اور مسلم لیگ قاف نام کی اب کوئی پارٹی نہیں ہے, وہ ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں جی, اس دن آئے تھے چودھری صاحب اور جس طریقے سے انہوں نے مطلب پیر صاحب کے حوالے لیڈرشپ کی تھی, تو اب یہ آئندہ چند دنوں میں, آنے والے دنوں میں کوئی میٹنگز وغیرہ ہوں گی, جو کمیٹیز بنیں گی اس میں فیصلہ کریں گے اور پھر جو دونوں بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول ہوگا. تو تیسرے بڑے کا کیا ہوگا؟ پرویز مشرف کا, وہ لوگ بھی تو ملے آج آپ سے؟ نہیں جی, ملنے کو تو پیر صاحب سے تو سب ملتے ہیں, شیخ رشید بھی مل کر گئے اور ہم خیال گروپ کے دوست بھی آ کے ملتے رہے ہیں اور مطلب پیر صاحب کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں. پیر صاحب پاکستان کی رچی بچی شخصیت ہیں تو اس لیے ان سے ملتے تو سب ہیں, لیکن پرویز مشرف صاحب سے تعلقات تو سب کے ہیں, سب نے ان کے ساتھ کام کیا ہے.
اور لیکن پولیٹکس کے حوالے سے ان کی پارٹی ابھی نئی پارٹی ہے ابھی، جو کہ شاید اس مہینے کی 1 سے اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور ابھی تک تو مطلب پیر صاحب کا اپنا ایک الگ پولیٹیکل سلسلہ ہے، چودھری صاحب والوں کا الگ تھا، اب دونوں پیر صاحب اور چودھری صاحب کے دونوں گروپ ملا لیے ہیں، یہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے، اور پرویز مشرف صاحب ابھی وجود میں آئے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا۔ یعنی اگر وہ آپ کی پارٹی میں آنا چاہیں یا آپ کی پارٹی کو ہیڈ کرنا چاہیں تو ایسے کسی ایزمپشن کے بارے میں آپ لوگوں کا بھی کیا پرسپشن ہے، کیا خیال ہے کہ ایسا ہو سکتا دیکھیں ہے؟ جی، پیر صاحب کی موجودگی میں تو کوئی اور ہیڈ نہیں کر سکتا، ہیڈ پیر صاحب کریں گے، سینئر موسٹ سیاستدان ہیں پاکستان کے، اور ان کی شخصیت اور ان کی جو پالیسی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف گروپس اور بھی آ رہے ہیں، شیخ رشید بھی کہہ کر گئے ہیں، ظفر اللہ جمالی صاحب بھی ملتے رہتے ہیں ان سے، اور مختلف لوگ ملتے رہتے ہیں، تو اس لیے اس وقت تو ہم کولیشن میں بیٹھے ہیں، اور یہ مسلم لیگ جو متحد ہو رہی ہے پارٹی کو متحد کر رہی ہیں، اور یہ پارٹی جو ہے آئندہ چند دنوں میں شاید اور بھی کچھ لوگ اس میں شامل لیکن آل پاکستان مسلم لیگ بھی اگر اس میں ضم ہونا چاہے تو آپ اس کو ویلکم کریں گے؟ دیکھیں یہ پھر فیصلہ پیر صاحب اور باقی جو تمہارے اس میں جو لوگ ہوں گے وہی بیٹھ کے مشورے کی بات کریں گے، اس وقت تک تو ٹوٹلی سیپریٹ چیز ہے اور اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں، اور یہ پری میچور ایک چیز ہے۔ اب جنرل صاحب اپنی پارٹی کا اعلان کر رہے ہیں، دیکھیں ان کا منشور کیا ہے، چیزیں کس طرح ہیں، پروگرام کیا ہے، اس کے بعد ہی پھر کوئی جب اس طرح کی صورتحال آئی تو پالیٹکس میں پھر اس وقت ہی صلاح مشورے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چودھری فواد صاحب یہ اسٹیٹس بالکل ایسا ہی ہے جیسا اب یہ بتا رہے ہیں امتیاز شیخ صاحب، یعنی ابھی آپ لوگ ابھی ذرا پری میچور ہے کچھ کہنا، وہ کہتے ہیں تھوڑا آپ کی پارٹی آ جائے پھر دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ نہیں، بالکل امتیاز شیخ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی تک آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس نے ضم نہیں کیا فنکشنل لیگ میں، جو مسلم لیگ قائد اعظم ہے وہ آج پیر صاحب نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ انہوں نے خود کو ضم کر دیا ہے فنکشنل لیگ میں۔ ٹھیک ہے، ابھی تک ہم لوگ ایک علیحدہ اینٹی کے طور کے اوپر ہے، 1 اکتوبر کو پریزیڈنٹ مشرف جو ہے یہ لندن میں اناؤنس کریں گے اپنی ریٹرن ٹو پالیٹکس، اور اس کے بعد ہم اگلا مرحلہ لیں گے پیر صاحب کے ساتھ، اور پیر صاحب کی رہنمائی کے اوپر بھی ہمیں کوئی خیر شبہ نہیں ہے۔ یعنی آپ بھی ضم ہو سکتے ہیں، جس طرح قاف لیگ ضم ہو گئی ہے اس طرح آل پاکستان مسلم لیگ بھی ضم ہو سکتی ہے فنکشنل لیگ میں؟ یہ دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بھی چانسز ہیں، اس کے بھی چانسز ہیں، لیکن امتیاز شیخ صاحب مجھے ذرا یہ تو سمجھائے نا، یہ اب دیکھیں کتنا یہ معصومانہ سا سوال ہے کہ مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب نئی مسلم لیگیں جو بن رہی ہیں اس کو بھی بظاہر پیر صاحب ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، پھر سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی آپ کا ہے، پھر اسی سندھ اسمبلی کا جو ہیڈ ہے یعنی وزیر اعلیٰ سندھ اس کے مشیر بھی آپ ہیں، اس کا ایک وزیر بھی آپ، تو مطلب آپ کہاں کہاں ہیں اور آپ کیا کیا ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم ہر جگہ موجود ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح یہ حکومت بنی تھی اس وقت شروع میں ایک ریکنسیلیشن کی پالیسی کے تحت پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے فیصلہ کیا تھا اور پیر صاحب نے فیصلہ کیا تھا نیشنل انٹرسٹ کے سب مل کے مسئلہ مسائل کا حل کرنے کے لیے ہم سب شامل ہوتے ہیں، اور اس دن سے ہم اس میں اپنا گورنمنٹ میں شامل ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل پیر صاحب کی ہدایت کے بعد پھر کولیشن پارٹنر بنی، اور سندھ میں اور مرکز میں ابھی تک ہمارے وزیر ہیں، اور ہماری حمایت جو ہے ابھی تک حکومت کو شامل ہے۔ تو یہ کوئی اصولوں کی سیاست ہوئی کیا امتیاز شیخ صاحب؟ دیکھیں وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، اپوزیشن بھی ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، مسلم لیگوں کے قائد بھی ہیں، فرسٹ ٹائم ہوا اس طرح، جس طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پنجاب میں پاور شیئر کر رہی ہیں، مسلم لیگ نون پہلے وہاں تھی پھر وہ چھوڑ گئے۔ نہیں، یہ مثال دینا ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح مثال نہیں دے رہا، اس طرح بالکل یہ اس دفعہ نہیں، غلط مثال، غلط تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ کے کہنے سے تو فرق نہیں، غلط اس لیے ہے کہ مسلم لیگ ایک اسمبلی میں ایوان یعنی حکومت میں ہے اور وفاق میں اپوزیشن میں ہے، اور ایک صوبے میں حکومت میں ہے، آپ ایک ہی صوبے میں اپوزیشن میں بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں۔ دیکھیں جی، تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوایا، ریکنسیلیشن کی پالیسی کے تحت اس میں سب لوگ شامل تھے، اور جو نان الیکٹڈ مشیر تھے، ممبرز تھے، وہ پیر صاحب نے ان کو دیے، حالانکہ پیر صاحب نے پہلے ہمارا جو فیصلہ ہوا تھا وہ اپوزیشن رول کا ہوا تھا، پھر پریزیڈنٹ صاحب نے پیر صاحب سے بات کی اور ان کو بتایا کہ ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ اس وقت سب مل کر اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں، اس حوالے کے تحت پھر پیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا، ادروائز شروع میں ہم نے اپنا رول اپوزیشن کا لیا تھا، اور ایک اس طرح کی چیز ایک چل پڑی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، اب دیکھیں کب تک چلتی ہے تو انہونی چیز فرسٹ ٹائم ہوئی ہے یہ اس طرح، لیکن بہرحال یہ چل رہا ہے، اور اس طرح ہمارے اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے لوگوں کو بھی اعتماد میں لیا ہوا ہے، اور ایسی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ جو چل نہ پا رہا ہو۔ چلیں، آپ بڑی نوازش امتیاز شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم بات کریں چونکہ اب یہ مسلم لیگ فنکشنل یعنی پیر پگارا صاحب جو کہ سارے ارینجمنٹ کو بظاہر ہیڈ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں پیچھے سے کوئی اور ہیڈ کر رہا ہے یا پیر صاحب ہی ہیڈ کر رہے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم یہ پوچھیں اور پھر چودھری فواد صاحب سے پوچھیں گے جو پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہیں
کہ کیا یہ جو ہر مسلم لیگ مل رہی ہے اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے یا وہ ایک ایکسیپشن ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. پھر میں ٹھیک نہیں ہوں رانا صاحب, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یعنی یہ ایک جماعت ہے, وہ ایک